اور قریب ہو جاتے تھے. اچھا اگر تکلیف ہو تو آپ ٹیک لگا سکتے تھے. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعارف ہوتا سب کا، لیکن تعارف میں وقت نکل جائے گا. ابھی اللہ ہمارے جمع ہونے میں برکت عطا فرمائے. جب بھی کوئی مجلس جمع ہوتی ہے، اگر اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں تو پھر اس میں خیر آتی ہے، اور جو مجلس میں برکت نہیں ہوتی اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے برکت مانگنی چاہیے. دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے مجلس شروع ہونا چاہیے. تو دنیا میں سب سے بیسٹ ٹیچر اگر کوئی آئے ہیں، بیسٹ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان سے زیادہ کوئی بیسٹ آیا نہیں، کوئی آیا نہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ علم کا 99% حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے دیا، اور 1% میں سب کو دیا. یعنی مکمل علم جو ہیں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، مکمل علم. بلکہ ایک سائنٹسٹ نے تو اس کو سائنٹیفیکل پروو کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے برین کے، حیدرآباد کے ایک سائنٹسٹ تھے، ہم جب کالج کرتے تھے اس وقت کی بات کرتا ہوں، جب میں نے کتاب پڑھی تھی سائنٹسٹ کی. انہوں نے پروو کیا تھا کہ ہمارے برین کے 40,000 باکسز ہیں. ایک یونٹ اس نے بنایا تھا، برین کا ایک یونٹ طے کیا تھا. وہ یونٹ 40,000 باکسز میں اس نے ایکسپلین کیے تھے کہ 40,000 باکسز ہیں، جس کے جتنے زیادہ باکسز کھلے ہوتے ہیں اتنا زیادہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، جتنا زیادہ. اور یہ تو ہم نے سنا ہوگا کہ جس کے برین میں جتنی زیادہ گھڑی ہوتی ہے نا، کلچرلی بولتے ہیں، اتنا وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے 40,000 باکسز کا یونٹ بنایا تھا، اور یوں کہا تھا کہ دنیا کا سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، دنیا کے اعتبار سے، کمانے کے اعتبار سے. جیسے آج کل کہتے ہیں بھائی امبانی پہلے نمبر پر ہے، فلانا دوسرے نمبر پر ہے، ٹاٹا تیسرے نمبر پر. مطلب یہ کمانے میں بہت آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے میکسیمم اگر کوئی کھانے کھلے ہو، میکسیمم 40,000 میں سے تو 1,000 کھانے کھلے ہو. کتنے؟ 1,000. 39,000 بند ہیں. 39. مطلب کیا ہے کہ پیسوں سے عقل نہیں آتی اور پیسوں سے علم نہیں آتا. علم، پیسہ تو جو ہے نا وہ تو اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ بھئی مقدر میں ہوگا، وہ ملنا ہے. تو اس کے لیے اللہ نے بہت کم باکسز رکھے ہیں، اس کے لیے بہت کم باکسز رکھے ہیں. اور دوسرے باکسز جو ہیں نا وہ سائنٹسٹوں کے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. سائنٹسٹ میکسیمم 5,000 باکسز ہوتے ہیں، وہ مخلوقات کے الہی کی سوچ کے لیے ہوتے ہیں. مخلوقات الہی کی سوچ. ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں غور نہ کرو. کائے میں غور نہ کرو؟ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، تم مخلوقات الہی میں غور کرو. اگر اللہ میں غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نزدیک لے لے بیٹا. اللہ کی ذات میں غور کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ہمارے بھائی فضل کریم صاحب کہتے تھے کہ جن قوموں نے اللہ کی ذات میں غور کیا وہ گمراہ ہو گئے. انہوں نے اللہ بنایا تو بہت سے ہاتھ والا بنایا،
کہ سب کو ایک ساتھ دیتا ہے تو بہت سے ہاتھ لگا دیے. انہوں نے سوچا کہ سب کو دیکھتا ہے تو بہت سی آنکھیں، بہت سے کان، بےہودہ خدا بنا دیا. یہ اللہ کی ذات میں غور کرنے کا نتیجہ ہوا. تو اللہ کی ذات تو آتی نہیں، وہ وراء الورا ہے، وہ کسی کے دماغ میں آئے گی نہیں. ہاں اللہ کی مخلوق میں غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. امریکہ میں سب سے پہلا اجتماع ہوا 1980 میں. امریکہ میں سب سے پہلا بڑا اجتماع، جب کام وہاں بھی شروع نہیں ہوا تھا. تو وہاں ہماری جماعت بھی پہنچی تھی. وہاں اس وقت ایشین لوگ لگے نہیں تھے، ایشین لوگ اس کے بعد لگے. بلیک امریکن مسلم لگے ہوئے تھے. ایشین جتنے گئے تھے نا وہ سب انٹلیکچوئل گئے تھے، پڑھے لکھے گئے تھے، ہائیلی ایجوکیٹڈ. اس وقت یہ فیملی بیس پر بھی جانے والے کوئی تھے نہیں، سب ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے، پی ایچ ڈی ماسٹر ڈگری والے، سب ایسے لوگ تھے. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھے لکھوں. میں نے کہا یار مولانا کیا بات کریں گے امریکن لوگوں میں، اور وہ بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں سب. امریکہ میں اس وقت ایک مزاج تھا کہ آرگیومنٹ بہت کریں. کیا کریں؟ وہ آرگیومنٹ بہت کریں. ان کے مزاج میں آرگیومنٹ ہے ابھی بھی. اس لیے وہ کتے کو دوست بناتے، کیا نا، یوں کہتے مائی بیسٹ فرینڈ از ڈاگ، کیونکہ یہ آرگیومنٹ نہیں کرتا ہے. اس لیے وہ کتے کو دوست بناتے ہیں اور ماں باپ سے بھی زیادہ گنتے ہیں. کتے کا جنازہ نکالتے تو سب کو بلاتے، ماں باپ کے جنازے میں کوئی کو نہیں بلاتے. ایسا کتے کی خدمت کریں گے کتے کو. تو مطلب آرگیومنٹ. میں نے کہا یہ کیا بات کریں گے؟ تو میں ایسے ہی نزدیک میں ہی بیٹھا تھا، مجمع بہت بڑا تھا. تو مولانا نے کہا کہ دیکھو تمہیں غور کرنا ہو نا تو اللہ کی ذات میں غور مت کریے. تمہیں غور کرنا ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں غور کریو. کہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر غور کریو تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور تم پی ایچ ڈی بن جاؤ گے. ایک ایک بات میں پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ ملے گا تم کو، ایک ایک سنت میں. تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمیں غور کرنے کو کہا گیا ہے، لیکن ایسی چیزوں میں، مخلوقات الہی میں، اس میں. تو وہ سائنٹسٹ نے لکھا تھا کہ ویگنانکوں کے 5000 باکسز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جتنی سائنٹیفیکل جتنی ترقی ہیں وہ 5000 باکسز کا نتیجہ ہے. یعنی انسان کے دماغ کی، کسی کے 3000 کھلے، کسی کے 2000 کھلے، کسی کے 1500. اس نے اس کے اعتبار سے ترقی کرتے گئے. ٹوٹل 5000 ہے مطلب. تو 5000 باکسز کے کھلنے پر سائنس اتنا آگے بڑھ گیا، کیونکہ اس کے آگے اگر باکسز کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو علماء کرام کے ہیں، کہیں گے علماء کرام کے، جو قرآن حدیث کا علم سیکھتے ہیں. اصل علم قرآن حدیث کا ہے. جس کو علم کہتے ہیں نا وہ تو قرآن حدیث کا ہے. باقی دوسرے جو ہیں نا وہ سب فن ہیں، فن. ڈاکٹری فن ہے، ایک جات کا فن ہے. ہاں کچھ بزرگوں نے ڈاکٹری کے لائن کو علم کا دوسرا حصہ دیا ہے، حکمت کی لائن کو بھی. ڈاکٹری کو نہیں دیا. ڈاکٹری تو فنج ہے، ایک جات کا سائیکولوجیکل فن ہے، یوں کہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دیکھ کے. ایسے انجینئرنگ فن ہے، سب چیزیں فن ہیں. لیکن یعنی علم جو ہے وہ قرآن حدیث کا ہے. علم جو ہے وہ قرآن حدیث کا ہے. تو قرآن حدیث کے علم سے باکسز زیادہ کھلتے. اس لیے ہمارے بزرگوں کے باکسز کا اگر آپ اندازہ لگاؤ تو ایسی ایسی باتیں ملے گی کہ جس کی کوئی حد نہیں. دینداروں کی
یعنی جس کے گمان میں نہیں آوے ویسی باتیں. ہمارے فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. مثال تو سمپل ہے لیکن سمجھنے جیسی، کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اس کے ورثے میں 19 اونٹ تھے. کتنے اونٹ تھے؟ 19 اونٹ. اور وہ وصیت کر کے مرا کہ آدھے میرے بیٹے کو دیو، چوتھا حصہ میری بیٹی کو دیو، اور 5واں حصہ میری بیوی کو دیو، اور کسی چیز کو کاٹیو مت. کیا مت کریو؟ کسی چیز کو کاٹیو مت. اب 19 کے آدھے کرتے تو 9.5 ہوتے ہیں، چوتھا حصہ کرتے تو کوئی اور فگر آتی ہے، 5واں حصہ کرتے تو کوئی اور فگر آتی ہے. سمجھ گئے؟ اور کاٹنے کو منع ہے. سب حساب کرنے والے پڑھے لکھے لوگ جمع ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ کیسے آپ مسئلہ حل کریں. بہت پریشان تھے. جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہ جمع ہو گئے، اکاؤنٹ والے، سب والے. ایک اللہ والے سیدھے سادھے وہاں سے اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی تم لوگ بہت پریشان نظر آتے، کیا بات ہے؟ ارے جاؤ مارے میاں، ہمارا نہیں ہوتا تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ بھائی تم بھی پریشان ہے تو میں بھی پریشان ہو جاؤں گا. جب بتا تو دو کیا فرق پڑتا ہے تم کو. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی کا انتقال ہوا ہے، اس نے 19 اونٹ چھوڑے ہیں، تو آدھے بیٹے کو دینا ہے، چوتھا حصہ بیٹی کو دینا ہے، اور 5واں حصہ بیوی کو دینا ہے، اور کاٹنے کا منع کیا ہے. تو وہ کہتے اس میں فکر کیا کرتے تم؟ کیا کہ بولو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں فکر کیا کرتے؟ میرا اونٹ لے لو. جو کہ کیا کہا؟ میرا اونٹ لے لو، لو 20 کر دو، تقسیم کرو جلدی سے. تو کہ آدھے 10 بیٹے کو دے دو، چوتھا حصہ 5 ہوتا ہے، چوتھا حصہ 5 ہوتا ہے، وہ بیٹی کو دے دو، اور 20 کا 5واں حصہ 4 ہوتا ہے، وہ بیوی کو دے دو. میرا اونٹ مجھے دے دو. کیا کرو بولو؟ میرا اونٹ مجھے دے دو. سب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. سب کے پیر کے نیچے سے کیا نکل گئی؟ کہ دیکھو یہ اپنے جو 19-20 کا کہتے ہیں نا کہ 19-20 کا فرق ہے، وہ اس کا مطلب ہے کہ 19-20 کا فرق ہے. سمجھ گئے؟ یہ 19-20 کا فرق. تو یعنی ہمارے علماء کرام کو آج کے مسائل اگر سونپ دے ہوئے نا تو سب حل کر دیں. سیاست کا حق علماء کو ہی ہے، علماء کو ہی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. تو علماء کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص علم دیا ہوا ہوتا ہے. ہاں، اس لیے انٹیلیجنٹ علماء جو ہیں ان کے پاس ایک خاص علم ہوتا ہے. ان کے 10,000 تک باکسز کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے آگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے باکسز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. علماء میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کو لاکھ حدیثیں محفوظ تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 200 غلط حدیثیں سنائی تو کہہ دیا کہ یہ غلط تم نے یوں سنائی تھی، وہ یوں تھی، یہ غلط تم نے یوں سنائی، یہ تھی، یہ غلط تم نے یوں سنائی، اور نمبر وائز گنوا دیے. بولو یہ کون سا علم تھا اور یہ کون سی انٹیلیجنس تھی؟ کتابوں میں آتا ہے فضائل اعمال میں، ہم سنتے ہیں کہ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور 2 استاد کی حدیثیں سن رہے ہیں اور دونوں کو یاد رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. تو یہ کون سی انٹیلیجنس ہے؟ کیونکہ یہ خاص انٹیلیجنس تھی جو باکسز کھلے ہوتے ہیں، وہ اس کی برکت سے ان کو، اور ان سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے باکسز کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کہ صحابہ ایسے انٹیلیجنٹ لوگ تھے سادے لوگ. صحابہ کی تعریف میں آتے ہیں کہ بہت سادے، دل کے بالکل صاف، اور علم کے بہت گہرے. یہ صحابہ کی تعریف
حکایت یعنی حیات الصحابہ میں حضرت مولانا یوسف صاحب نے لکھی ہے کہ علم کے بہت گہرے تھے، دل کے بہت صاف تھے، علم کے بہت گہرے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بولو؟ ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اور کہیں 100 کلومیٹر دور ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کام کر رہی ہے، ان کو یہاں سے خطبہ دیتے دیتے آرڈر دے رہے ہیں، یا ساری الجبل۔ نہیں ٹیلی فون ہے، نہیں انٹرنیٹ ہے، نہیں کوئی ٹیلی ویژن ہے، کوئی چیز۔ اب کون سی اس سے انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی وہاں ساریہ کی جماعت تکلیف میں ہے، یہ آگے ہیں، پیچھے دشمن ہے، دشمن کی طرف خیال نہیں ہے، تو ممبر پر کھڑے کھڑے دیکھ بھی لیا اور حکم بھی دے دیا، اور ان کا حکم وہاں پہنچ بھی گیا۔ کیا گیا؟ ان کی آواز وہاں پہنچ بھی گئی۔ لوگ بھی حیران تھے خطبہ سننے والے کہ ساریہ تو میدان جنگ میں ہیں، اور یہ یوں کہہ رہے یا ساری الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو ساریہ۔ جب وہ واپس آئی تو صحابہ نے کہا کہ ہم نے خطبے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے کہتے سنا تھا، تو جو کہ ہاں وہ ایک دن جمعہ میں ایسی بات کہی تھی، جو کہ ہمارا خیال نہیں تھا دشمن کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آرڈر آیا، آواز سنائی دی، تو ہم نے دیکھا تو دشمن پیچھے تھا، دشمن پیچھے تھا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا، زلزلہ، ارتھکویک آیا، کوئی طاقت ارتھکویک کو نہیں روک سکتی۔ ایک دفعہ ارتھکویک آ جاوے تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ یوں کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہ مارا زمین کو، اور یوں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے حل دیے، تیرے اوپر عمر انصاف کر رہا، اور تیری اتنی ضرورت ہے کہ تو ہل رہی ہے۔ وہ کون سا درہ تھا؟ تو فوراً زمین رک گئی، اور ہمارے مولانا ولی صاحب شیخ الحدیث ہیں، ان سے 3 بار میں نے جمعہ کے خطبے میں سنا، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے آج تک مدینہ منورہ میں 0.1 کا بھی زلزلہ نہیں آیا، آج تک ذرا بھی جھٹکا نہیں لگا۔ سونامی کا ہٹکا دبئی تک لگا، لیکن مدینہ میں نہیں لگا، آج تک نہیں لگا۔ یعنی اب تک اس کا اثر ہے وہ درے کا۔ تو یہ کون سا علم تھا، اور یہ کون سی طاقت تھی؟ کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ایسے کئی واقعات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، کئی واقعات۔ ابھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام چل رہا ہے، گورنمنٹ میں بھی یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ پورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ یہ روڈ کی مارجن آپ پڑھو گے حیات الصحابہ، تو روڈ کی مارجن کا حساب اس وقت سے کر کے گئے ہیں کہ روڈ سے اتنے دور مقام ہونا چاہیے، اس زمانے میں کر کے گئے ہیں کہ روڈ سے اتنے دور مکان ہونے چاہیے۔ تو روڈ کی مارجن اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ قانونی نظام اب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے، کورٹ میں مانا جا رہا۔ تو یہ کون سی انٹیلیجنس تھی؟ کیونکہ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری انٹیلیجنس تھی جو دین کے اعتبار سے ملی تھی۔ تو وہ کھانے 10 سے 15 ہزار کھلے ہوئے تھے، اور اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ طبقہ جو آیا وہ انبیاء علیہ السلام کا آیا، انبیاء علیہ السلام، جن کا 20 سے 25 ہزار کھانے کھلے ہوئے۔ اور سب سے زیادہ مکمل اگر کوئی آدمی آئے ہیں دنیا میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ۔ اس لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھو گے تو بہت سی چیزیں ایسی ملے گی، بہت سی چیزیں۔ ہاں، ایک بہت بھاری دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت بھاری، عمیر کر کے، اس کو اس امت کا شیطان کہتے تھے، جیسے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہتے تھے، اس کو شیطان کہتے تھے، بہت فتنہ کرتا تھا۔ بدر میں جب سب ہار گئے اور بڑے بڑے چودھری قتل ہو گئے،
وہ صفان دونوں دوست تھے، صفان دونوں ایمان نہیں لائے تھے، 2 بچے تھے۔ وہ ایک دن مکہ میں بیٹھ کے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، کہ یار سب مر گئے، اب کیا کریں؟ تو عمیر نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ وہ شیطان ہی تھا۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیونکہ کیا میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے بدر میں، تو میں اس کو چھڑانے کے بہانے جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دوں۔ نعوذ باللہ، نہ رہے بانس نہ بجے بنسی، اور مجھے آتا ہے۔ تو صفان نے اس کو تھوڑا چڑھایا کہ ہاں تو جا سکتا ہے، تو جا سکتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ گیا مدینہ منورہ کہ میرے پر قرضہ بہت ہے، جو کہ تیرا قرضہ میں دیکھ لوں گا، اور جو کہ میری بیٹیاں ہیں، جو کہ تیرے خاندان کو بھی میں لے لوں گا۔ صفان نے کہا یہ بات یہ 2 کے بیچ میں ہی ہوئی، اور پھر عمیر نے ان کی ہمت پر سفر شروع کیا۔ مدینہ منورہ پہنچے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مدینہ مسجد نبوی کے قریب دیکھا کہ وہ آیا ہے شیطان، جو کہ میں اس کی خبر لیتا ہوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کارڈن کرو۔ جو کہ دوسرے صحابوں کو کہا تم کارڈن کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس کو گریبان پکڑ کے لائے اس کو، عمر رضی اللہ، کیونکہ ان کو تو دوسری کو سمجھ میں آتی نہیں تھی، وہ گلا پکڑ کے لائے ان کو، چل جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، خیریت سے آیا ہوگا تو خیر رہے گی، نہیں تو دیکھ لیں گے۔ تو جا کے بیٹھے، کیوں آئے؟ میرے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے گلے میں تلوار تھی نا، اس کو ہلایا، جو کہ یہ کیوں لایا؟ چھڑوانے آیا ہے تو تلوار کیوں لایا؟ تو بولنے میں بہت ہوشیار تھا۔ ہماری تلواریں کیا کام آئی؟ جو کہ بدر میں فیل ہو گئے ہماری تلواریں بدر میں فیل ہو گئی۔ کہ سچ بتا کیوں آیا ہے، نہیں تو میں بتاؤں گا۔ نہیں کہ نہیں چھوڑوانے آیا ہوں، جو کہ سچ بتا، نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ کہ بتاؤ، تم بتاؤ کہ فلاں چوراہے پر مکہ مکرمہ میں ایک دن تم اور صفان بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے نا کہ سب انتقال ہو گئے، میں جاؤں اور قتل کر کے آؤں۔ وہ ایک دم دنگ رہ گیا، یہ تو ہم کو 2 کچھ خبر ہے، تیسرا کوئی جانتا ہی نہیں، تم کو کس نے کہا؟ کیونکہ یہی تو ہم میں فرق، اس کی تو ہم دعوت دیتے تم کو، اس کی تو ہم۔ وہ فوراً ایمان لے آیا، فوراً۔ بتاؤ وہ کیا تھا؟ ایک مکمل رہبری ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل رہبری۔ اور ہمارے بزرگ سے جس سے میں نے یہ واقعہ سنا، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو ایسا مشن دے کے گئے ہیں، ایسا کام دے کے گئے ہیں کہ اگر ہم وہ کام کریں تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی یعنی ایسا عطا فرما، اور ہمارے دشمن دوست بن جائیں، جان کے دشمن دوست بن جائیں، اور ایمان لیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کیا بن گئے بولو؟ شیطان تھے اور کیا بن گئے؟ اور پھر اجازت مانگی کہ میں نے بہت نقصان پہنچایا ہے، دین کو بہت نقصان پہنچایا ہے، آپ اگر اجازت دو تو میں مکہ میں جا کے کام کروں۔ ادھر صفان ارادہ، جو بھی مدینہ سے آئے ان کو پوچھے کہ کوئی نواجونی ہوئی ہے، بڑا حادثہ ہوا ہے ان میں کہ ابھی خبر آئے گی قتل ہونے، شہید کرنے کی؟ نہ بھائی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، یوں سنا ہے کہ کوئی سردار مکہ کا ایمان لے آیا ہے۔ تو اس کے موتیے مر گئے کہ عمیر بھی گیا ہے، وہاں جا کے ایمان لے آیا ہے، سمجھ گئے؟ وہ جب واپس آئے تو صفان بولے بھی نہیں ان سے، اور انہوں نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، اتنا کام کیا، بہت سے لوگوں کو دین میں داخل کیا، بہت کام کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہیں عمر، پہلے بہت تکلیف پہنچانے میں مشہور تھے، پھر کام کرنے میں مشہور ہو گئے۔ تو ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ مشن لے کے چلیں تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی یعنی ایسے بنا دیں گے کہ جیسے
ہمارے دشمن ہمارے دوست بن جائیں گے. ہمارے دشمن کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے دوست بن جائیں گے. تو یعنی یہ ایک مشن ہے ہمارا بہت بھاری. ہم ایک مشن لے کے چلے ہیں. یہ دعوت کا کام جو ہے یہ مشن ہے. یہ انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسوں کو کیسے بنا دیا. تو اس کو سمجھنا ہے، اس مشن کو سمجھنا ہے، اس کام کو سمجھنا ہے. سمجھ گئے؟ اور جتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کو سمجھے گا. جتنا انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا اتنا کام کو سمجھے گا. اگر کام سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا اپنی انٹیلیجنسی پر کہ اتنا پاک صاف کام میری سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہاں، ہمیں بہت بڑا کام دیا ہے، بہت بڑا کام. اور ٹیچر کا رول بہت بڑا ہے. ٹیچر کا رول بہت بڑا ہے. پہلے تو ہم بچپن میں سنایا کرتے تھے کہ گھڑویا ہیں، یعنی سماج کے گھڑویا. سماج کو بنانے والے ٹیچر ہیں. جیسے ٹیچر ہوں گے ویسے سماج ہوگا. اور ٹیچر کے جذبات، اندر کے جذبات، ٹیچر کے اندر کے ارادے اسٹوڈنٹس پر ضرور اثر پہنچاتے ہیں. میں اپنی زندگی میں بہت بڑا فرق جو ہے میرے ایک فارسی ٹیچر کی زندگی سے دیکھتا ہوں. ہمارے ایک فارسی ٹیچر تھے، شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہو، چھالا والا صاحب کر کے تھے. چھالا والا جیتالی میں بھی وہ پرنسپل رہے تھے. کیم ہائی اسکول میں پڑھاتے تھے. 9th میں ہمارے کلاس ٹیچر تھے. فارسی کا سبجیکٹ لیتے تھے. اب فارسی میں آدھا گھنٹے 15-20 منٹ میں ایک آدھ فقرے کا ٹرانسلیشن کرا دے ہوئے، یہ کرا دے ہوئے. باقی پھر وہ ہم کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تھے ذرا اس خیال کے، بزرگوں کے عقیدت والے تھے، تو اس کی باتیں سناتے تھے. اور یوں کہتے تھے کہ تم لوگ میں اللہ نے بہت صلاحیت رکھی ہے. وہ کہتے تھے تم لوگوں میں اللہ نے بہت صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر آپ کی زندگیاں صحیح ہو گئی تو بہت زیادہ کام کرو گے تم. وہ ٹیچر کہتے تھے. حالانکہ نمازی نہیں تھے. بعد میں نمازی بنے ہو تو پتہ نہیں. باقی بہت یعنی اسٹوڈنٹس کا بہت ذہن بناتے تھے. دین کے اعتبار سے بہت ذہن بناتے تھے. ہمارا بھی ذہن بہت بنایا انہوں نے، بہت بنایا. تبلیغ کی لائن سے نہیں بنایا لیکن دین کی لائن سے بنایا. تو دین آیا تو تبلیغ اپنے آپ آ گئی. دین آیا تو تبلیغ اپنے آپ مل گئی. سمجھ گئی؟ تو یہ کام ہے. کیا ہے؟ ایک کام ہے. اور اس میں دوستو اللہ نے بہت وسعت رکھی ہے. اس زمانے میں بہت وسعت رکھی ہے. یہ نبیوں والا کام ہے. کیسا کام ہے؟ یہ نبیوں والا کام ہے. نبیوں والا کام یعنی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں اس کام کو نبیوں والا کام یقین کرتا ہوں. لوگ تو اس کو نبیوں والا کام کہتے ہیں اور وہ یوں کہتے تھے میں اس کو یقین کرتا ہوں. یعنی یقین سے میرے دل میں یقین ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے. یہ جو کام لگتا ہے سیدھا سادہ کہ اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوا، کچھ جمع ہوئے، چلے گئے، جماعت آئی، 3 دن کی آئی، کام بہت بڑا ہے. لیکن اس کی سادگی نے اس کو سادہ بنایا ہے. بزرگوں نے اس کی سادگی نے اس کی بڑائی کو سمجھنے میں حجاب بنی ہوئی ہے. اس کی سادگی جو ہے اس کی بڑائی کو سمجھنے میں کیا بنی ہے؟ حجاب بنی ہوئی ہے. آدمی سمجھ نہیں سکتے اتنا سادہ کام اتنا بڑا ہو سکتا ہے. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں اس کو نبیوں والا کام یقین کرتا ہوں. اور اس کی ایک مثال دوں میں. ہمارے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، نام سنا ہوگا. ہم 9th میں تھے جب وہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر ذاکر حسین.
وہ انہوں نے اوکھلا یونیورسٹی ابھی بھی ہے اوکھلا میں، اوکھلا جامعہ ملیہ ایک یونیورسٹی ہے، اس کو اسٹیبلش کیا تھا جامعہ ملیہ، ابھی بھی ہے جامعہ ملیہ، بڑی یونیورسٹی ہے مسلمانوں کی، اس کو ان کی قبر بھی وہیں ہے، تو اس کو ڈیولپ کیا تھا، اور وہ اس کے وائس چانسلر تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ اس کے وائس چانسلر تھے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب سے ان کی تعلق ہو گئی، وہ مولانا الیاس صاحب کے قریب ہو گئی، ٹانگے والے نے ان کو قریب کر دیا۔ جو ٹانگے میں اس زمانے میں وہ جاتے تھے، وہ ٹانگے والا روز مولانا الیاس صاحب کی فضیلت سناتا کہ یہاں ایک بزرگ رہتے، یوں کرتے یوں کرتے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین ٹانگے والے کی بات سن کے، تو ڈاکٹر ذاکر حسین کو لگانے والا ٹانگے والا، اور ڈاکٹر ذاکر حسین نے پہلا گز انگلینڈ میں کرایا ہے، پہلا گز۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین نے پارلیمنٹ میں تبلیغ کی فیور کی ہے نہرو کے زمانے میں، سمجھ گئے، اور محفوظ کیا ہے کام کو۔ ہمارے بھائی فضل کریم کہتے ہیں کہ اگر یہ جملہ ہی ان کا پارلیمنٹ کا قبول ہو گیا تو ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہاں، اپنے مقام پر انہوں نے تائید کی ہے۔ تو کیونکہ وہ مولانا الیاس صاحب کے بہت قریب تھے، ایک دن کہنے لگے کہ میری اسکول میں، میری یونیورسٹی میں بڑے لڑکے بہت پڑھتے ہیں، ایک دن آپ آؤ اور بات کرو، جیسے آج ہم نے جوڑا ہے ایسے انہوں نے کہا میں جوڑوں گا پوری یونیورسٹی کے بچوں کو، بڑے لڑکے ہیں، تم آ کے بات کرو۔ اور مولانا الیاس صاحب بہت حریص تھے، بہت ان کے دل میں یوں تھا کہ میں کسی کو بات سمجھا دوں، دل سے بات کرتے تھے، اندر کا کلیجہ نکال کے بات کرتے تھے۔ تو یوں کہتے ہیں کہ طے ہو گیا کہ جاؤ۔ وہ زمانہ بہت بڑی گیپ کا تھا یونیورسٹی میں، اور دینداروں میں بہت بڑی گیپ تھی۔ تو یوں کہ مولانا نے یعنی یہ کیا، پروگرام طے کیا اور گئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے سب کو سمجھا دیا کہ بہت بڑے بزرگ آنے والے ہیں، کوئی مذاق نہ کرے، کیونکہ مذاق کا زمانہ تھا، تو مذاق نہ کرے۔ ٹوپی والے، داڑھی والے، دین والوں کی مذاق اڑائی جاتی تھی اس زمانے میں، آرتھوڈاکس کہتے تھے، تو کہ ان کو مذاق نہ کرے کوئی۔ کہ مولانا الیاس صاحب نے بات کی کلیجہ نچوڑ کے، اور پھر یوں کہا، خالی یوں کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، ایک تشکیل کی خالی۔ تو ایک لڑکا بہت زور میں نیچرلی ہنسا، بہت زور میں ہنسا، یعنی اس کو بے اختیار ہنسی آ گئی، ایک دم زور میں ہنسا۔ سب کو بہت تعجب ہوا کہ اتنا سمجھایا تھا تو بھی یہ ہنسا۔ پھر مولانا نے یوں کہا، مولانا بہت حلم والے تھے، بہت برداشت کی قوت تھی، ذرا بھی اثر نہیں لیا، اور پھر یوں کہا کہ بیٹا جب تم نماز میں جایا کرو تو دوسروں کو بھی لے جایا کرو۔ تو اس کو اور زور میں ہنسی آئی، مولانا نے ذرا بھی اثر نہیں لیا، اور پھر دعا کرا دی۔ پھر جانتے تھے کہ اس کو پنشمنٹ ہوگا، تو اس کی پنشمنٹ نہیں، اور اس کے لیے اس کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، آپ کو ہنسی کیوں آئی تھی؟ کیونکہ حضرت ہم یہاں نماز پڑھنے تھوڑے آئے ہیں، یعنی اتنا بے دینی کا زمانہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ ہم یہاں کوئی نماز پڑھنے تھوڑا آئے، ہم تو پڑھنے آئے ہیں۔ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ فیجی آئی لینڈ سے آیا ہوں میں، اور 6 مہینے سفر کر کے آیا ہوں، پانی کا 6 مہینے سفر کیا ہے۔ کتنا؟ 6 مہینے سفر کیا ہے، 6 مہینے کا۔ تو یوں کہ اوہو، تو مولانا الیاس صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ پڑھ کے جب واپس جاؤ اور میری جماعت وہاں آئے گی، میری جماعت کہاں آئے گی؟ فیجی آئے گی، تو اس کو ساتھ دینا۔ یہاں پرانی دہلی سے کوئی حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا ایک آدمی بھی۔ جب وہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت فیجی آوے تو اس کو ساتھ دینا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ کریزی ہے، دیوانے ہیں، معلوم ہوتا ہے مولانا کا مغز ٹھکانے نہیں ہے۔
وہ تو یس کہہ دیا اس نے، انشاءاللہ کہہ دیا۔ پھر یہ 1940 کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہاں 1940 کے قریب، کیونکہ 44 میں آپ کا انتقال ہوا مولانا الیاس صاحب کا۔ یوں کہتے ہیں کہ 64-65 میں مولانا یوسف صاحب کے آخری زمانے میں ایک جماعت فجی آئیلینڈ گئی، پہلی جماعت فجی آئیلینڈ گئی، اس میں اپنے پانولی علاقے کے ساتھی گئے تھے، زامبیا کے گجراتی لوگ گئے اور وہ زامبیا کے تھے سب۔ اس میں ایک اسماعیل بھائی اگرادہ موسالی کے تھے، ہمارے بزرگ اسماعیل بھائی اگرادہ، ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوئے، بڑے بزرگوں میں تھے، وہ بھی تھے۔ انہوں نے سنایا کہ ہماری جماعت جب فجی جانے لگی تو دلی کے ایک حاجی صاحب نے ایک پرچہ دیا کہ ایک لڑکا میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس کو یہ پرچہ لکھتا ہوں، تم وہ دینا اس کو، اور اس کا نام لکھ دیا اوپر، ایڈریس، نام۔ وہ جماعت پہنچی اور وہ پرچہ بتایا کہ اس کو ملنا ہے، تو سب بہت تعجب کرنے لگے کہ یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، ہمارے ملک کا سب سے بڑا آدمی یہی ہے۔ اور تبلیغ والے تو بڑا سمجھتے نہیں کسی کو کہ بھائی اللہ سے بڑا تو کوئی ہوتا ہی نہیں، کہ چلو بھائی ہم تو بڑے سے بھی ملیں گے، کیا کریں گے، چھوٹے سے بھی ملیں گے اور بڑے سے بھی ملیں گے، سبزی والے سے بھی ملیں گے، مزدور سے بھی ملیں گے اور بڑے سے بھی ملیں گے۔ تو گئے ان کو ملنے کے لیے، اور سیکیورٹی نے جا کے کہا کہ انڈیا سے کچھ لوگ ملنے آئے ہیں جو کہ بلاؤ۔ دور سے دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ ہے انڈیا کے آدمی، لباس، چہرہ، یہ وہ، بہت اکرام کیا، بٹھایا۔ پھر پوچھا انڈیا میں کہاں سے آئے ہو؟ جو کہ دہلی سے آئے ہیں۔ دہلی بہت بڑا ہے، دہلی میں کہاں سے آئے ہو؟ جو کہ بنگلے والی مسجد حضرت نظام الدین سے آئے ہیں۔ تو وہ بے تحاشا بولے کہ مولوی الیاس کی جماعت ہے۔ کیا بولے؟ بولو مولوی الیاس کی جماعت ہے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو اس بزرگ کو دیوانہ سمجھتا تھا، وہ دیوانے کا خواب اللہ نے سچا کر کے دکھایا، دیوانے کا خواب اللہ نے سچا کر کے دکھایا، اور جماعت کو یہاں بھیج دی۔ میں نے وعدہ کیا تھا میں ضرور ساتھ دوں گا تمہارا، میں ضرور ساتھ دوں گا۔ کیا وجہ تھی؟ کوئی پیشین گوئی نہیں تھی، یقین تھا کہ نبیوں والا کام ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ بولو، اس کو دنیا میں کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر یہ صحیح نہج پر چلا اور یہ صحیح بنیادوں پر رہا، سنت اور شریعت کے مطابق چلا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کام کو نہیں روک سکے گی، اور یہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا۔ کیا بڑھتا جائے گا؟ اور جو اس میں لگیں گے وہ ترقی کرتے ہی جائیں گے، وہ ترقی کرتے جائیں گے، سمجھ گئے؟ اور ہم نے جا کے دیکھا دوستو، 6 بر اعظم ہیں، اگر 7 بر اعظم گنیے تو 7 بر اعظم، یعنی کھنڈ ہے، کانٹیننٹ ہے۔ ہم سینٹرل امریکہ گئے، سینٹرل امریکہ، پناما تو آپ لوگ جانتے ہو، لیکن اس کے بعد کے ملک ہم نے بھی کبھی زندگی میں نام نہیں سنے تھے۔ کوسٹا ریکا، نکاراگوا، ہنڈورس، ایل سالواڈور، گوتے مالا، یہ اس کے بعد کے ملک ہیں، یہ سینٹرل امریکہ کے ملک۔ یہاں ہماری جماعت پہنچی، کوئی شکل نہیں، کوئی شکل نہیں کام کی، لیکن جماعت پہنچی، اور ہر جگہ ایک گجرات کے مہمان حضرات جام نگر کے، انہوں نے ایک ایک مسجد ہر ملک میں بنا دی، کوسٹا ریکا میں، نکاراگوا میں، ہنڈورس میں یوسف بھائی وہ رہتے بھی ہنڈورس میں، اور نکاراگوا یعنی ایل سالواڈور میں اور گوتے مالا میں، اور اس شرط کے ساتھ بنوائی کہ جو جماعت آوے نا اس کو ٹھہرانا پڑے گی۔ کیا شرط کے ساتھ؟ جو جماعت آوے اس کو کیا کرنے گی؟ ٹھہرانا پڑے گی، تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہنڈورس میں ان کا مقام، بہت اکرام کرتے ہیں ہنڈورس میں۔ 14 دن ہم وہاں رہے۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے،
ان کو تاریخ کا بہت شوق، تاریخ، ہسٹری بہت جانتے ہو۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے، مجھے بلایا اور مجھے یوں کہا کہ اس خطے عالم میں، یعنی یہ جو ملک کا، جو دنیا کا حصہ ہے، یہاں دین کی نسبت پر کوئی آیا ہی نہیں، آج تک نہیں آیا۔ دین کی نسبت پر یہ خطے عالم میں کوئی آیا ہی نہیں۔ ایک رتنا گری کی جماعت آئی اور ہماری دوسری جماعت آئی، باقی کوئی آیا نہیں آج تک، نہ تابعی آئی نہ تابعی آئی۔ برازیل قریب ہے، برازیل میں صحابہ گئے ہیں، تاریخ ملتی ہے۔ امریکہ میں صحابہ گئے ہیں، تاریخ ملتی ہے، سمجھ گئے؟ یعنی کولمبو سے پہلے صحابہ پہنچے تھے امریکہ میں، تو یہ تاریخ ملتی ہے، لیکن یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تاریخ دیکھ کے مجھے کہا کہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی کام پہنچا دیا، وہاں بھی کام پہنچا دیا۔ ایسے ایسے چھوٹے جزیروں میں کام پہنچایا ہے کہ آج عقلیں حیران ہیں۔ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی نا کہ اس کو کوئی نہیں روک سکے گا، اس کو دنیا میں کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور یہ پوری دنیا میں جائے گی۔ کہاں جائیں گے؟ ہاں، بشرط ہے کہ صحیح نہج پر یہ چلے۔ بس ہمارا تقاضا یہ ہے دوستو، آپ حضرات کو جمع کر کے، کہ یہ بچے جو ہیں ہماری امانت ہیں بہت بڑی، ان کی اگر ہم نے تربیت کی، تو میں نے ایک دن حساب لگایا تو یعنی یونیورسٹی سے، گاندھی نگر سے فگر لی 98,000 لڑکے، کتنے 98,000 بچے جو ہیں اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں مسلمان۔ جتنی یونیورسٹی ہیں، کچھ بھوج، ایک بازو اتر گجرات، ساؤتھ گجرات، جتنی بہت یونیورسٹی ہو گئے اب، پہلے چند یونیورسٹی تھی، اب بہت یونیورسٹی ہو گئی، آنند، یہ وہ 98,000 بچے۔ آج سے 5 سال پہلے کا ریکارڈ بتا رہا ہوں، ابھی کا ریکارڈ اللہ عالم۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ٹیچر تھے یہاں یونیورسٹی میں، تو وہ گاندھی دھام سے فگر نکلواتے تھے، گاندھی دھام سے پوری، اور 1,32,000 مسلمان لڑکوں نے یعنی SSC کی پریکشا دی، اور پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں نے 12ویں کی پریکشا دی۔ اتنا بڑا طبقہ، اور ایک ساتھی نے فگر نکالا تو دیکھا کہ کئی ہزار سٹوڈنٹس رسیا، امریکہ، فلیپائنس، کینیڈا، پہلے رسیا اور فلیپائن، منی پور، یعنی وہ کیا نام، یہ قریب میں ایک ملک ہے وہاں، یہ سب جگہ اسٹوڈنٹ جاتے تھے۔ اب کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، سمجھ گئے؟ ہم آسٹریلیا گئے، سڈنی یونیورسٹی میں گئے، سڈنی یونیورسٹی 132 ملک کے لوگ تھے، کتنے؟ سڈنی یونیورسٹی میں۔ ہماری جماعت نے 3 دن سڈنی یونیورسٹی میں کام کیا۔ ایک سائنٹسٹ ہمارے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، وہ سائنٹسٹ ہمارے ساتھ تھے، تو 132 جگہ کے لڑکے تھے، اور میجورٹی بچے مسلمان تھے، میجورٹی عرب کے، اس کے اس کے عرب کے، لڑکیاں بھی تھیں، اور لڑکیاں نقاب میں آتی تھیں۔ تو اتنا بڑا کریم ہمارا، ہزاروں کا کریم، وہ کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، چائنا، بنگلہ دیش ادھر جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور امریکہ میں تم جا کے دیکھو، اللہ نے ہمیں 5 دفعہ امریکہ پہنچایا ہے کام کی برکت سے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ مسلمانوں کی صلاحیتوں کو نچوڑ کے رکھ دیتے، یہودی لوگ نچوڑ کے رکھ دیتے، نچوڑ کے، ہاں، تمام صلاحیتیں چھین لیتے۔
ہاں انٹلیکچوئل بچوں کو لے لیتے ہیں، کریم کو لے لیتے ہیں اور پھر اپنے کاموں میں استعمال کرتے ہیں، رات دن محنت کرواتے، رات دن۔ بچوں کی حالت اگر آپ دیکھو تو رحم آوے اپنوں کو۔ بچے بیچارے پڑھتے بھی ہیں، نوکریاں بھی کرتے ہیں، 2 3 سمجھے۔ ایک بچے کو 102 ڈگری بخار تھا، 102 ڈگری، اور میری ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ جاب پر جانا ہی پڑے گا۔ میں کیا کیوں؟ نہیں چلے گا، کیونکہ چاہے 102 ڈگری بخار ہو کہ نہیں۔ یہاں تو ذرا کھاٹ ٹانٹیے دکھتے انڈیا میں تو رجا پال دیتے، وہاں 102 ڈگری بخار ہے لیکن وہ جا رہا، جاب پر جا رہا۔ یعنی بہت کریم بچوں کو لے لیتے، کریم کو۔ اب اگر یہ یہاں بن گئے تو ہمارا کام ملکوں میں پہنچے گا، ملکوں میں پہنچے گا۔ جتنے ملکوں میں ابھی کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی کے بچے کام کر رہے ہیں علماء کی رہبری میں، یونیورسٹی کے بچے۔ آپ دیکھو، جس ملک کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو گے، فرانس میں سب سے پہلا کام چالو کرنے والے پروفیسر ثناء اللہ ہیں، ابھی بھی ہیں، ہماری شورا میں ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے، ابھی ریٹائر ہوئے، اور ہماری ہندوستان کی شورا میں ہے وہ، اسٹیٹسٹک کے آنکڑا شاستر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ پیرس میں کام شروع کرنے والے وہ ہیں، کبھی ان سے کارگزاری سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ ہمارا ایک قلعہ لگا ان کے ساتھ فرانس میں، تو سب ان کے پیچھے جمع، پاگل کی طرح جمع رہتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آپ نے کیسے کام شروع کیا۔ پہلے 1 ارب نوجوان ملا، پھر یہ ملا، پھر یہ ملا، پھر یہ ملا۔ وہ کارگزاری سناتے تو حیران رہ جاتا کہ آج پیرس کی کارگزاری سنو، مولانا ہارون آئے ہیں۔ کئی کتنی یونیورسٹیاں اور کتنے مدرسے اور کتنے مسجدیں بن گئے بڑی بڑی، اور اس زمانے میں ایک مسجد ٹورسٹ کے اعتبار سے استعمال ہوتی تھی، سمجھے۔ تو یہ بنیاد بن گئی، ہماری کمائی وہاں پہنچ جائے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اندر پڑھنے والوں کی استعداد کو دیکھ کر ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، جان لگا دیں، ان کے پیچھے جان لگا دیں کہ یہ بچہ آگے بڑھے گا، یہ ہونہار بچہ ہے، پتہ ہی چل جاتا ہے۔ پوتنا پراکرم پارنام ایسا کہتے تھے کہ بچہ کیا بنے گا وہ جھولی میں سے پتہ چل جاتا ہے، پارنام۔ تو یعنی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ذہن بنانا پڑے گا اپنے بچوں کا، ان کو لے کے چلنا پڑے گا، ان کی تربیت کرنا پڑے گی، سمجھ گئے، ان کے ساتھ جانا پڑے گا، اپنے آپ کو تھوڑا نیچے لانا پڑے گا، تھوڑا نیچے لانا پڑے گا، تھوڑی قربانی دینا پڑے گی بچوں کے ساتھ جانے میں، تھوڑی قربانی۔ بچوں کو چلانے کے لیے ایک خاص طبقے کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا، یہ سب کے ساتھ نہیں چلتے، پڑھے لکھوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور وہ بھی ان کے مزاج کو جانے نا، ان کے ساتھ چلتے ہیں، سمجھ گئے۔ ان کے کارنامے سناوے نا تم اسٹوڈنٹس کے، سمجھ گئے، تو آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایسے کارنامے جماعت میں بھی جا کے کرتے ہیں، سمجھ گئے۔ ابھی مجھے راستے میں ایک سنا رہا تھا کہ ہماری پہلے ایک اسٹوڈنٹ کی جماعت لے کے گئے، جوہر کے پہلے تعلیم کی، اور جوہر کے بعد مسجد میں کرکٹ کرنا شروع کیا، جو کہ کیا کرنا بولو، کرکٹ، اور ایک بال دھام دے کے پہلا کاج میں جا کے لگا، کاج کے ٹکڑے۔ یہ تو اچھا تھا کہ مسجد اپنی تھی، تو انہوں نے آگے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم ڈلوا دیں گے، پر ان کو کہو تھوڑی احتیاط کریں۔ ہم علماء کرام کو لے کے چلے تھے، ڈیوزبری کے علماء کرام کو، احمدآباد میں آئے، ایک پتھر والی مسجد میں، حوض بہت بڑا تھا، بہت بڑا حوض، وہ کہہ رہے سوئمنگ پول ہے، جو کہہ رہے کیا کہہ رہے بولو، میں کیا تم کودیو مت، یہاں مار کھانا پڑے گی، سب وہ
گنجیری لوگ آجو باجو بیٹھے ہیں، ایسی مسجدوں میں گنجیری بہت ہوتے ہیں۔ میں کیا گنجیری لوگ اندر بیٹھے ہیں، تم جیسے اندر کودو گے کہ پوری جماعت کو مارے گے یہ۔ تو پھر رنگ لیا، رنگ، وہ رنگ آتی ہے نا، اس سے رنگ کھیلنے لگے۔ میں کیا کوئی بات نہیں، اب کیا کریں گے، کھیلنا، ان کو کھلکانا پڑے گا، نہیں تو یہ چلے گے نہیں۔ تھوڑے دن ان کی بے اصولیاں برداشت کرنا پڑتی۔ پھر یہ آخری بات کہہ دوں، ہم جا رہے تھے موریشیس، ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے آدمی تھے، فاروق بھائی۔ بامبے میں ہم ایک مسجد میں بیٹھے تھے، پتھر والی مسجد ہے، کھوکھا بازار کی مسجد ہے، وہاں بیٹھے تھے۔ اتنے میں ایک بڑا آدمی وہاں سے گزرا، وہ فاروق کا ہے کہ ٹھہرو، میرے کو مل گیا، اور جا کے گلے مل کے اتنا روئے۔ تو میں نے کہا کون تھے؟ جو کہ میرے پہلے امیر تھے، جو کہ میں نے کہا اتنا روئے کیوں؟ ارے جو کہ تم جان دو نہیں، انہوں نے ہم کو برداشت کیا، ورنہ ہم تو سورج سے بیٹھے، جو کہ دلی جنتا نے دلی جانے کے لیے، اور گاڑی اٹھی اور بائیاں چڑھائیاں، پیسنجروں کے ساتھ جھگڑا۔ تو یہ پیسنجروں کو روکے، کبھی ہم کو روکے پیسنجروں کو۔ اگر انہوں نے نکال دیا ہوتا تو آج ہم تبلیغ میں نہیں ہوتے۔ ہم اگر ان کو نکال دیں گے، ان کو نہیں لے کے چلیں گے تو کون چلے گا؟ ان کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے؟ ان کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اسکول کے دوران میں تو ان کو ترغیب دے ہی۔ ابھی ایک لڑکا ہمارے ساتھ جو ڈرائیونگ کر کے آیا، وہ کہتے تھے کہ پی پی سواڑی میں ہم کو جوہر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ہم ایک کونے میں جوہر پڑھتے تھے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے۔ پھر ایک حافظ صاحب آ گئے تو ہم نے جمعہ شروع کی، پھر ہم 4 آدمی جمعہ پڑھتے تھے، پھر سب کو پتہ چلا تو 100 بچے تک جمعہ پڑھنے لگے، 100 بچے۔ پی پی سواڑی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو یہاں ہے نا پی پی سواڑی۔ میں نے کہا تم یہاں جوہر کے بعد کارگزاری سنائی ہو، جو کہ آپ کہو گے تو میں سناؤں گا کارگزاری۔ ابھی ہم کو گیٹ پاس دیتے ہیں اور ہم کو لگژری لے کے موویج جاتی ہے، پی پی سواڑی کی لگژری جا کے ہم جمعہ موویج میں پڑھتے ہیں، نزدیک موویج پڑھتا ہے۔ بچے بہت قیمتی ہوتے ہیں، یہ امت کا سرمایہ ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات کو درخواست ہے کہ آپ لوگ نیت کر لو انشاءاللہ کہ ان کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے بچوں کو، امت کے بچوں کو ہم اپنے بچے سمجھیں گے، امت کے بچوں کو کیا سمجھیں گے؟ ہماری اولاد ہے۔ اگر ہم ان کو اپنی اولاد سمجھیں گے، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہماری اولاد کی حفاظت کرے گا۔ تو ویکیشن ابھی تو چھوٹا ویکیشن آئے گا، لیکن جب بھی ضرورت پڑے گی کون جائے گا بچوں کی جماعتیں لے کے؟ ذرا بتا دو۔ ہمارے پرنسپل صاحب جائیں گے، ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، قربانی دینے کو قبول فرمائیں، اور بہت بدلہ عطا فرمائیں، اور آپ لوگوں سے کام لے لیں، آپ کی اسکولوں کو نمونہ بنا دیں۔ ہاں، ہمارے بچے ڈسپلن میں، تبلیغ میں لگ جاتے ہیں، اسکول کے بچے تو ڈسپلن میں بھی آگے ہو جاتے ہیں، سمجھ گئی؟ ہم عقل کو آ جاتا تھا میں ہفتے میں 2 دن، تو وہاں کے پرنسپل، BUMS میڈیکل کالج کے پرنسپل مجھے کہتے تھے کہ جب سے تم آئے ہیں اور یہ کام چلا ہے، ہم اسٹرائک کے ڈر سے نکل گئے۔ کیا کرنے نے؟ اسٹرائک کے ڈر سے نکل گئے کہ یہ بچے اسٹرائک نہیں کریں گے، اسٹرائک کے ڈر سے نکل گئے، اور طوفان سے نکل گئے، ڈسپلن آ گئے۔ ایک پرنسپل تھے ملک صاحب کر کے، وہ کہتے کہ ایک بچے نے مجھے تبلیغ سمجھا، اتنا طوفانی بچہ، اتنا کبھی کامج نہیں، اسکول نہیں چلانے دے رہے، کلاسز نہیں چلانے دے رہے، بہت طوفانی، کہ ہم باہر نکلو تو نکل جاوے، کھڑا ہو جا تو بینچ پر کھڑا ہو جاوے، یعنی ایک دم نپھٹ لڑکا جو ہے۔ مجھے اس کی بننے کی کوئی امید نہیں کہ یہ بنے گا۔ وہ 10 دن جا کے آیا، تو 10 دن کیا جا کے آیا، میری جوتیاں سیدھی کرنے لگا جو، کیا کرنے لگا؟
میری جوتیاں سیدھی کرنے لگا، راستے میں میرا تھیلا اٹھا لیتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ صاحب آپ کا خادم ہے، اب آپ کے نہیں اٹھانے کا، میں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا سبزی کی۔ تو مجھے ہوا کہ یہ کام میں کوئی بات ہے، 10 دن لگا کے آیا، اس میں اتنا چینج آ گیا۔ تو یہ کام میں جانے سے زندگیاں بدلتی ہیں، ورنہ اس بچے سے تو میں مایوس ہو گیا، اس بچے سے تو میں مایوس ہو گیا تھا کہ سب کی زندگی بنے گی، اس کی نہیں بنے گی۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا تھا کہ خطاب کا گدھا ایمان لاوے تو مان لیجیے، لیکن خطاب کا بیٹا ایمان لاوے تو مانیو مت جو کہ۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ تو ایسے یہ بچے ہیں، پرنسپل بہت تعریف کرے، کیونکہ میرا مزاج تو جماعت اسلامی کا تھا، لیکن اس بچے کی زندگی کے بدلنے نے مجھے تبلیغ سمجھا دی۔ تو اللہ قبول فرمائے، کیا کریں، اللہ قبول۔ تو آپ ضرور یہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ جائیں گے، جاؤ گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لو، دعا کرا دیتے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں کا کھانے کا انتظام کیا ہے، ان سے 15 منٹ پہلے آپ کو 10 منٹ وہاں الگ دسترخوان لگا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیما۔ یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے قصوروں کو درگزر فرما، پوری امت کے نوجوانوں کو قبول فرما، آج کے ہمارے جوڑ کو بے انتہا قبول فرما، ایک ایک بچے کو تیرے محبوب بندوں میں شمار فرما، اور ہم سے کام لے لینے کے فیصلے فرما، ان دوستوں سے بھی کام لے لینے کے فیصلے فرما، جن اسکول کالج میں پڑھا رہے ہیں یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، ان کی ضرورتوں کو یا اللہ غیب سے پورا ہونے کی شکلیں پیدا فرما، یا اللہ موت اور بعد الموت کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ عافیت والی برکت والی حلال طیب روزی کا انتظام فرما، یا اللہ مجھے بیماریوں سے پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہماری دعا کو اپنے کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ٹھیک ہے سلیم بھائی، نیچے ملتے ملیں گے۔